فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانۂ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانۂ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین، آپ سماعت فرما رہے ہیں کہکشان نیستی، آیت اللہ سید علی قاضی طباطبائی سے متعلق ایک مستند داستان جو کہ قلم بند کی ہادی اصفہانی صاحب نے۔ آج ہم آپ کے سامنے اس کی 12ویں ریکارڈنگ پیش کر رہے ہیں، صفحہ نمبر 155، اور عنوان ہے بہار کی خزاں، جو کہ 1325 اور 1329 قمری، 1907 1911 عیسوی، اور شروع ہو رہی ہے یہ سورہ نحل کی آیت نمبر 128 سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ مع الذین اتقوا والذین هم محسنون۔ سید علی کے آنسو خط پر ٹپکے، وہ خط جو مقدمات سلوک کے بارے میں سید احمد کے کم نظیر استاد نے شاگرد کو لکھا تھا اور ان کی یادگار کے طور پر سید علی تک پہنچا تھا۔ سید علی نے خط کھولا اور اسے پڑھنا شروع کیا۔ جناب شیخ کے لیے جو بات ضروری ہے وہ یہ ہے کہ اچھی طرح غور کریں اور دیکھیں کہ وہ بندہ ہے یا آزاد۔ اگر آزاد ہے تو خود جانتا ہے، جو چاہے انجام دے، اور اگر دیکھے کہ بندہ اور صاحب مولا ہے تو پھر اسے اپنی مرضی سے کچھ بھی نہیں کرنا چاہیے۔ حتیٰ اگر اپنا ہاتھ ہلانا چاہے تو اس بارے میں بھی اس سے سوال کیا جائے گا اور اسے درست جواب دینا ہوگا۔ بنابراین اس کی تمام کوشش اپنے مولا کی رضا کے حصول کے لیے ہونی چاہیے، دوسرے اس کام پر بالکل بھی راضی نہ ہوں، اور مولائے حقیقی جل شانہ کی رضا حاصل نہیں ہو سکتی مگر تقوی کے حصول کے ذریعے۔ خلقت کا اصلی مقصد حاصل نہیں ہوگا سوائے اس کے کہ عبد اور مولا کے درمیان معرفت و محبت موجود ہو، اور تقوی کے حصول کے لیے چند چیزوں کی ضرورت ہے اور ان کے سوا چارہ نہیں ہے۔ ایک گناہوں سے پرہیز ہے، تمام گناہوں کے ان کے مراتب کے مطابق پہچانے اور ہر ایک کو اس کے اپنے مقام پر ترک کرے۔ ان میں سے ایک گناہ ترک واجبات ہے، پس اپنے واجبات کو ان کی وسعت اور ان میں مبتلا ہونے کے مطابق سیکھے اور ان پر عمل کرے۔ یہ واضح ہے کہ گناہوں کو انجام دیتے ہوئے محبت اور معرفت حاصل نہیں ہو سکے گی، بلکہ بہت ممکن ہے کہ عداوت پیدا ہو جائے۔ اگر شیخ احمد کہے میں فوراً گناہ ترک نہیں کر سکتا ہوں، چاہے زبان سے کہہ ہی کیوں نہ دوں، تو جواب یہ ہے کہ ہمیشہ گناہ کے بعد توبہ کر سکتے ہو۔ جس نے توبہ کر لی وہ اس شخص کی مانند ہے جس نے گناہ کیا ہی نہ ہو۔ پس اس گھر کے دروازے سے مایوس نہیں ہونا چاہیے، چاہے 70 نبیوں کے سر قلم کیے ہوں، پھر بھی ممکن ہے کہ اس کی توبہ قبول ہو جائے۔ اس کا مولا جلت قدرتہ قادر ہے کہ اپنی بخشش کے خزانے سے اس کے تمام دشمنوں کو راضی فرما دے۔ دوسرا یہ کہ حت المقدور مکروہات سے پرہیز کرے اور مستحبات انجام دے۔ جہاں تک ممکن ہو مکروہ اس کی نظر میں حقیر نہ ہو کہ کہے کہ کل مکروہ جائز۔ ہر مکروہ کام جائز ہوتا ہے۔ کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ مولا کی بارگاہ میں ایک مکروہ ترک کر دینا سب سے زیادہ باعث قرب قرار پاتا ہے، یا ایک مختصر مستحب پیش کرنا اور رائج امور
میں غور کرنے سے یہ بات واضح ہو جائے گی۔ تیسرا، غیر ضروری مباحات کو ترک کرنا ہے۔ اگرچہ شرع مقدس نے بہت سی چیزوں کو اغنیا کے لیے مباح قرار دیا ہے، لیکن چونکہ باطنی طور پہ اسے پسند نہیں ہے کہ اس کا بندہ دنیاوی امور میں اس کے غیر میں مشغول ہو، لہٰذا بہتر ہے کہ اپنے مولا کی پسند کے مطابق اور انبیاء علیہم السلام کی اقتداء اور ائمہ طیبین الطاہرین کی تعصی میں وہ ان فضولیات کو مکمل یا کسی حد تک ترک کر دے، چاہے ان کا ارتکاب حرام نہ بھی ہو۔ چوتھا، غیر خدا کو ترک کر دینا ہے کہ اپنے دل میں اس کے سوا کسی کو جگہ نہ دے۔ خواجہ نے کہا ہے، میری لوح دل پر سوائے قامت یار کی کچھ نہیں ہے، کیا کروں کہ میرے استاد نے کچھ اور سکھایا ہی نہیں۔ اگر جناب شیخ احمد کہیں اس معاش، بیوی بچے اور یار دوست کے ہوتے ہوئے کیسے ماسوائے اللہ کو ایسا ترک کر دوں کہ اپنے قلب میں اس کی یاد کے سوا کچھ نہ ہو؟ عام طور پر ایسا ہونا بعید ہے اور ممکن نہیں ہے۔ ہم کہتے ہیں جو تمہیں ترک کرنا ہے وہ شخص ہے جو تمہیں اس جل شانہ کی یاد سے روکتا ہے۔ ایسے شخص سے واجب حد اور ضرورت سے زیادہ میل جھول نہیں رکھنا چاہیے، لیکن جو بھی تمہیں خدا کی یاد دلائے اس سے دوری اختیار کرنا صحیح نہیں ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ نبینا نے فرمایا، ان لوگوں کے ساتھ میل ملاقات رکھو جو تمہیں خدا کی یاد دلائیں۔ خلاصہ یہ ہے کہ اگر طالب خدا سچا ہو تو اسے چاہیے کہ آہستہ آہستہ ہر چیز سے اپنا انس منقطع کر دے اور ہمیشہ اس کی یاد میں رہے، مگر وہ افراد جو اس مقصد میں مفید ثابت ہو سکتے ہوں، اور وہ بھی فرصت کی حد تک، پس ان کے ساتھ رہنا یاد خدا میں رہنے سے مختلف نہیں ہے، اور ان افراد کی محبت الہی جل شانہ کی شعاع ہے۔ اگر شیخ احمد کہیں کہ یہ سب درست ہے، لیکن میں موجودہ حالات میں ان پر عمل نہیں کر سکتا ہوں کیونکہ شیاطین جن و انس نے مجھے گھیر رکھا ہے اور وہ مسلسل وسوسہ کرتے رہتے ہیں، ہمیشہ رکاوٹ بنتے ہیں، اور ہم بھی فوراً الگ نہیں ہو سکتے ہیں، ہمارے معاش میں خلل واقع ہو جائے گا، ہم اپنے مسائل حل نہیں کر پاتے ہیں، چاہتے ہیں کہ اپنے امور کو دیکھیں اور دوسروں سے ہمیں کوئی سروکار نہ ہو، ہم کہاں اور یہ باتیں کہاں؟ ہم جواب میں کہتے ہیں کہ اگر امور دفتن واقع ہوتے ہیں تو ایسا ہی ہے جیسے آپ کہہ رہے ہیں، بلکہ اس سے بھی بڑھ کر۔ پہلی نظر میں یہ چھوٹی بات نہیں لگتی ہے، بلکہ بات یہ ہے کہ ہم پر طاقت فرسا ذمہ داری نہیں ڈالی گئی ہے، اور امور کی نوعیت تدریجی ہے۔ تدریجی ہونے کے باعث مسئلہ حل ہو جاتا ہے۔ لوگوں نے بتدریج باز، شاہین اور دیگر شکاری پرندوں کو رام کر کے اپنے قابو میں کیا ہے، بس نتیجہ یہ نکلا کہ آپ جس مرحلے پر بھی ہوں، جو نیم رمق بھی رکھتے ہوں، جتنا ممکن ہو عمل کریں۔ اگر اس میں سستی سے کام نہیں لیا اور عمل کر دیا تو اسی قدر آپ کی قوت میں اضافہ ہو جائے گا، بلکہ زیادہ، کیونکہ فرمایا گیا ہے تم ایک بالشت آؤ ہم بازو بھر آئیں گے، اور اگر کاہلی برتی تو وہ مختصر قوت بھی زائل ہو جائے گی۔ مثلاً رات بھر سوتے رہے، جاگنا چاہتے تھے لیکن نہ ہو سکا، اب جو اول صبح ہے جیسے ہی متوجہ ہوئے اٹھ جاؤ۔ بین الطلوعین کے جاگتے رہنا بھی حضرت اللہ جل جلالہ کی جانب سے علیحدہ فیض اور توفیق ہے، اسے اپنی سستی اور کاہلی کی نظر نہ کرو۔ شیطان کی بات نہ سنو جو کہتا ہے ابھی تو صبح کی نماز میں بہت وقت پڑا ہے، ابھی سوتے رہو۔ ہمیں شیطان کا مقصد معلوم ہے کہ وہ کیا چاہتا ہے۔ اسی طرح اگر کسی محفل میں بیٹھ کر بہت فضول بکواس کی ہو، آپ کا دل سیاہ ہو گیا، لیکن کوئی ترکیب لڑا کر آدھے گھنٹہ جلدی اٹھ سکتے ہیں، بس اس آدھے گھنٹے کو ضائع نہ کریں، اٹھیں اور نکل جائیں، اور یہ نہ کہیں کہ اس کا کیا فائدہ، میں تو صبح سے خرابی کیے جا رہا ہوں۔
آپ ان بہت جزئی کاموں سے بہت آگے بڑھ سکتے ہیں انشاءاللہ تعالی۔ بس شیخ احمد کے لیے لازمی ہوا کہ وہ عمل کریں اس ترتیب سے جو میں لکھ رہا ہوں۔ اولاً کام جو بھی ہو اپنا وقت ضائع نہ کرے، اس کے بعض اوقات بے مقصد ہوتے ہیں۔ ہر چیز کے لیے وقت مقرر ہونا چاہیے، اس کے اوقات کی تقسیم بندی ہو۔ عبادت کے لیے وقت مقرر کریں اور اس وقت عبادت کے سوا کچھ نہ کریں۔ کسب معاش کے لیے وقت قرار دیں، اپنے اہل و عیال کے معاملات کی خاطر وقت مقرر کریں، کھانے اور سونے کا وقت مقرر کریں۔ ان کی ترتیب بھی خراب نہ کریں ورنہ سارے اوقات ضائع ہو جائیں گے۔ جہاں تک ممکن ہو رات کے آغاز کو سونے کا وقت قرار دیں، بلا وجہ نہ بیٹھا رہے کہ آخر شب ہاتھ سے نکل جائے اور وہ سوتا رہ جائے۔ طہارت کے ساتھ سوئے، ماثورہ دعائیں پڑھیں، خاص طور پر حضرت صدیقہ طاہرہ کی تسبیح۔ صبح ہونے سے پہلے بیدار ہو جائیں اور جاگتے ہی سجدہ شکر بجا لائیں۔ اگر خود سے نہیں جاگ سکتا ہو تو بیداری کے اسباب فراہم کرے۔ جاگنے کے بعد آسمان کے اطراف میں نظر ڈالے، چند آیات مبارک پر غور کریں، جن میں سے پہلی یہ ہے کہ اِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اسے یہاں تک پڑھیں کہ اِنَّكَ لَا تُخْلِفُ الْمِيعَادَ، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 190 سے لے کے 194 تک۔ بے شک آسمان اور زمین کے بنانے اور رات دن کے آنے جانے میں البتہ عقل مندوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ وہ جو اللہ کو کھڑے اور بیٹھے اور کروٹ پر لیٹے یاد کرتے ہیں اور آسمان اور زمین کی پیدائش میں فکر کرتے ہیں، کہتے ہیں اے ہمارے رب، تو نے یہ بے فائدہ نہیں بنایا، تو سب عیبوں سے پاک ہے، سو ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچا۔ اے رب ہمارے، جسے تو نے دوزخ میں کیا سو تو نے اسے رسوا کیا اور ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ اے رب ہمارے، ہم نے ایک پکارنے والے سے سنا جو ایمان لانے کو پکارتا تھا، اپنے رب پر ایمان لاؤ، سو ہم ایمان لائے۔ اے رب ہمارے، اب ہمارے گناہ بخش دے اور ہم سے ہماری برائیاں دور کر دے اور ہمیں نیک لوگوں کے ساتھ موت دے۔ اے رب ہمارے، اور ہمیں دے جو تو نے ہم سے اپنے رسولوں کے ذریعے سے وعدہ کیا ہے، اور ہمیں قیامت کے دن رسوا نہ کرنا، بے شک تو وعدے کے خلاف نہیں کرتا۔ یہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 190 سے لے کر 194 تک کا ترجمہ تھا جو ہم نے پیش کیا۔ اس کے بعد طہارت، وضو اور مسواک کر کے نیز عطر لگا کر جائے نماز پر بیٹھے اور یہ دعا پڑھے، الہی غارثہ نجوم سمائکا۔ اس کے بعد نماز شب پڑھنا شروع کر دے، جیسے کہ فقہائے رضوان اللہ علیہم نے لکھا ہے۔ مثلاً شیخ بہاؤالدین علیہ الرحمہ نے مفاتیح الفلاح اور دوسروں نے مصابیح وغیرہ میں تحریر کیا ہے۔ میسر وقت کے مطابق اس پر تفصیل یا اختصار سے عمل کرے۔ خلاصہ یہ ہے کہ طلوع آفتاب کے اول وقت تک عبادت کرے، عبادت کے سوا کوئی اور کام انجام نہ دے، دوسرے کاموں کو اس وقت پر نہ ڈالے، تمام وقت شرعی ورد و ذکر میں مشغول رہے۔ اگر ابھی تک اہل فکر نہ ہوا ہو، لیکن اگر وقت گزرنے کے ساتھ فکر میں مشغولیت پیدا کر لی ہو تو فکر کا جو بھی سلسلہ ہاتھ ہو ان اوقات میں اس پر توجہ دے۔ اگر وہ دیکھے کہ فکر کا سلسلہ بآسانی جاری ہے تو ورد و ذکر کے بجائے اسی کو آگے بڑھائے، اور اگر فکر کو منجمد پائے تو اسے چھوڑ کر ذکر کی طرف جائے۔ اس بات کا خیال رکھے کہ جو عمل بھی اس پر زیادہ مؤثر ہے اسے دیگر اعمال پر ترجیح دے، چاہے قرآن کی تلاوت ہو یا مناجات، دعا، ذکر، نماز یا سجدہ۔ اس کے بعد گھریلو امور مرتب کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ حسب ضرورت اہل خانہ کے ساتھ رہے، بازار جائے اور جو بھی ملے اسے سلام کرے، سلام کے سوا کچھ نہ کہے، بازار میں داخل ہونے تک اپنے ذکر میں مشغول رہے۔ بازار میں داخل ہونے کا مخصوص ذکر وارد ہوا ہے، اسے پڑھے، اپنی بساط پھیلائے اور متذکر رہتے ہوئے اپنے کام میں مشغول رہے۔
بازار میں ذکر کرنے کا بہت ثواب ہے۔ بازار میں ذکر کرنے والا ایک تاریک گھر میں چراغ کی مانند ہے۔ خود کو بلا وجہ لوگوں کے دنیاوی مسائل میں داخل نہ کرے، لوگوں کو اپنے ارد گرد جمع نہ کرے، انہیں نصیحت بھی نہ کرے۔ ہاں، اگر کسی سے کوئی بری بات دیکھے تو اگر ممکن ہو اپنے طریقے کے مطابق اسے برطرف کرے، اور اگر دیکھے کہ فائدہ نہیں ہوگا یا کہنے سے اور برا ہو جائے گا تو اسے نہ چھیڑے۔ نماز کے مخصوص اوقات کا لحاظ رکھے، جہاں تک ممکن ہو زیادہ تر باطہارت رہے۔ نماز صبح کے بعد 100 مرتبہ استغفار، 100 مرتبہ کلمہ توحید، 11 مرتبہ سورہ توحید اور 100 مرتبہ اللہم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرجہم ضرور پڑھے۔ نماز عصر کے بعد والے مخصوص استغفار پڑھے۔ 10 مرتبہ سورہ قدر کے ساتھ حتی الامکان روزہ ترک نہ کرے، خاص طور پر ہر مہینے کے 3 دنوں میں پہلی اور آخری جمعرات اور ہر مہینے کے درمیان والا بدھ، اگر مزاج ٹھیک ہو، ورنہ مزاج کا خیال رکھنا ترجیح رکھتا ہے، کیونکہ بدن انسان کی سواری ہے، اگر اسے نقصان پہنچا تو انسان کام نہیں کر سکے گا، لہٰذا اس سے اس قدر کام نہیں لینا چاہیے کہ وہ باغی ہو جائے اور اطاعت نہ کرے۔ خیر الامور اوسطہ کا اطلاق ہر جگہ ہوتا ہے، کوئی بھی افراط اور تفریط کسی بھی مرتبے پر صحیح نہیں ہے، اس لیے فرمایا گیا ہے کہ حسنہ یا نیکی کی پاسداری کرو جو 2 برائیوں کے درمیان واقع ہوئی ہے، ایک افراط کی برائی اور دوسرے تفریط کی برائی۔ رات میں جب بھی ہو سکے اچھا ہے کہ ایک طویل سجدہ انجام دے، یہاں تک کہ اس کا بدن تھک جائے اور اس کا ذکر مبارک سبحان ربی الاعلی و بحمدہ کو قرار دے۔ حتی المقدور جو بھی پڑھے وہ حضور قلب کے ساتھ ہو، اس کے حواس دوسری جگہوں پر نہ ہوں اور مستقل مزاجی سے کام لے تاکہ عمل اس کا ملکہ اور عادت بن جائے کہ پھر کبھی ترک نہ ہو۔ فی الحال اس سے زیادہ کی گنجائش نہیں ہے، یہ چند کلمات بطور اختصار لکھے گئے ہیں اور ہم نے آپ کو گوشگزار کیے ہیں، اور اگر دوسرے مطالب ضروری ہوئے تو شاید بعد میں بتائے جائیں۔ انشاءاللہ تعالی محمد بہاری 1317 قمری سن 1325 ہجری قمری میں سید مرتضیٰ کشمیری کی وفات کے تقریباً 2 سال بعد ایک سخت اور تلخ خبر نجف اشرف کی ملکوتی فضا پر چھا گئی۔ شیخ محمد بہاری ہمدانی جو علاج کی خاطر ایران گئے تھے، ہمدان کے علاقے بہار میں اس خاکی دنیا سے اگلے عالم کے لیے اس وقت رحلت فرمائی تھی جبکہ سالکوں کے لیے ان کے آسمانی وجود سے خوشہ چینی کی بہار تھی، اور ان کی عمر اس وقت 60 سال سے زیادہ نہیں تھی۔ یہ ایران و نجف اشرف کے بہت سے بزرگوں اور سالکوں کے لیے ایک دردناک خبر اور المناک نقصان تھا۔ شیخ محمد بہاری ایسی لطیف روح اور طاقتور اثر نفس کے حامل تھے کہ اگر مختصر وقت کے لیے ہی کسی کے ساتھ نشست اور برخاست کرتے تو اس کے دل، قلب اور روح و جان کو تسخیر کر لیتے تھے۔ سید علی سے ان کے مختصر رابطے نے سید علی کے وجود میں توحیدی تحرکات پر نمایاں اثر مرتب کیا تھا۔ سید احمد کربلائی جو کہ شیخ محمد کے پرانے اور اصلی دوستوں میں سے تھے، انہوں نے ملا حسین قلی ہمدانی اور شیخ محمد بہاری کے اخلاق، باطن اور الہی روح کے شفاف آئینے کو سید علی کے لیے فراہم کیا تھا۔ شیخ محمد بہاری نے اپنی زندگی میں دنیا بھر کے سالکوں کو بہت سے خطوط لکھے جن میں سے ہر ایک پر عمل کرنا سالک اللہ کے لیے نیا دروازہ کھول دیتا تھا۔ ملا حسین قلی ہمدانی کا مکتب اور انسانوں کو مقام خلافت الہی تک پہنچانے اور مقام ولایت میں ضم کر دینے پر مبنی دینی احکام اور شرعی اہداف پر مشتمل شیوہ تحریر آہستہ آہستہ وسعت پا رہا تھا۔ اس رگ حقیقت کو جاری رکھنے والے نجف اشرف کے ایک مرد تھے جو آہستہ آہستہ اپنے حیرت انگیز سرنوشت کے نزدیک پہنچ رہے تھے تاکہ اہل طریقت کے لیے ایک دمکتا سورج اور
قطرات ولایت کے پیاسوں کے لیے بحر عظیم ثابت ہوں۔ صفحہ نمبر ہے 162 اور داستان بیان کریں گے سید علی قاضی 1329 قمری 1911 عیسوی، اور داستان شروع ہو رہی ہے سورہ نوح کی آیت نمبر 14 سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَقَدْ خَلَقَكُمْ أَطْوَارًا۔ میں ابھی تک اپنے گمشدہ کی تلاش میں تھا، وہ گمشدہ جسے اہل ماضی آسمانوں میں تلاش کرتے تھے، اور میں نے اس کا نقش قدم نجف اشرف کی تنگ و تاریک گلیوں میں پا لیا تھا۔ سید قریش اور امام قلی نخوجانی کی تعلیمات میرے والد کے سینے سے میری روح میں اتر چکی تھی۔ طاقت فرسا عبادتیں اور قوی مجاہدتیں جو کہ سید مرتضیٰ کشمیری کی ہم نشینی سے حاصل ہوئی تھیں، ان کے علاوہ شیخ محمد بہاری کے حکیمانہ ولولے نے میرے شجر حقیقت کی آبیاری کی تھی۔ مراقبتوں کو مسلسل ملوز خاطر رکھنا اور تمام حالات اور آمد و رفت میں خدائے متعال پر توجہ رکھنا سید احمد کربلائی کی جانب سے ہمیشہ کا تذکر تھا، لیکن میرا خیالی میں اب بھی مجھ میں موجود تھا، باتیں کرتا اور ختم نہیں ہوتا تھا۔ حقیقت کا مکمل جلوہ میں اپنے اندر کیوں نہیں پاتا تھا؟ جہاں بھی میں قدم رکھتا میرا وہ اندرونی دشمن اور خیالی میں وہاں کیوں موجود ہوتا تھا؟ میں خود سے آزاد کیوں نہیں ہو پاتا تھا؟ جہاں بھی بیٹھتا انانیت اور اپنی خود پسندی کا رنگ وہاں موجود پاتا، گویا جس چوٹی بیابان اور جس دشت میں بھی جاتا یہ میں میرے وہاں پہنچنے سے پہلے اسے فتح کر چکا ہوتا۔ میں خود سے آزاد ہو کر امور کو حقیقت ہستی کے سپرد کرنا چاہتا تھا، لیکن میری طلب اب تک مجھے مل نہیں پائی تھی۔ میرے لیے مکافشات کی کثرت اس قدر واقع ہوتی تھی کہ میں دنیا کے عالم کو برزخی عوالم کے ساتھ ایک کے اندر ایک دیکھتا تھا۔ ایک دن میں جس کمرے میں عبادت کرتا تھا اس سے باہر آیا اور اس دالان کی سمت گیا جو صحن کے ساتھ تھا۔ دالان کے درمیان میں نے دیکھا کہ کوئی کھڑا ہوا ہے۔ کچھ غور کیا تو تعجب سے خود کو اپنے سامنے پایا۔ پس میں کون تھا اور وہ کون تھا؟ میں نے غور سے اس کے چہرے کو دیکھا اور اس کے چہرے پر ایک کونے میں ایک تل تھا جو میں نے اب تک اپنے چہرے پر نہیں دیکھا تھا۔ میں نے حیرت و تعجب کے عالم میں اس سے پیٹھ پھیری اور اپنے کمرے میں واپس چلا گیا۔ اندر داخل ہو کر میں سیدھا اس چھوٹے سے آئینے کی جانب گیا جو طاقچے پر رکھا ہوا تھا۔ مزید غور سے اپنے چہرے کو دیکھا۔ انتہائی عجیب میرے چہرے پر وہ تل موجود تھا جس پر آج تک میں نے کوئی توجہ نہیں دی تھی۔ یہ وہی موقع تھا کہ میں جہاں بھی جاتا یا خود کو دیکھتا یا اپنے تعلقات اور وابستگیوں کو سید احمد کربلائی آہستہ آہستہ ملا حسین قلی ہمدانی کے اوامر میری جان کو تلقین کر رہے تھے۔ ان کے احکام کی اساس و بنیاد نفس کی مراقبت تھی۔ یہ مراقبہ خود وہ علم تھا جو کہ بزرگان نجف اور ملا حسین قلی ہمدانی اور ان کے استاد سید علی شوستری کی میراث تھا۔ انہوں نے ماہر شاگردوں کی مانند اہل بیت علیہ السلام کے فرمودات پہ غور کر کے پا لیا تھا۔ سلطان حقیقت کی تجلی کے لیے نفس کی مراقبت ضروری ہے۔ انسان کا نفس وہ حقیقت ہے جس میں عالم کے تمام مراتب موجود ہیں۔ دنیا وہ پست ترین درجہ ہے جہاں نفس موجود ہے، اور چونکہ انسان کی جانب متوجہ ہے اس کا بدن جو کہ صرف دنیا پر تصرف کا اوزار ہے، غلط فہمی میں اسے اپنی اصلی حقیقت سمجھ لیتا ہے۔ دراصل انسانوں کے لیے مشکلات کا آغاز یہاں سے ہوتا ہے کہ ان کی تمام توجہ اپنے بدن کی جانب مبذول ہوتی ہے۔ انسان وہ حقیقت ہے جو مراتب ہستی میں جس درجے کو دیکھے خود کو وہاں موجود پاتا ہے، اور خلقت کے ہر مقام پر ایک دوسری شکل اور وہاں سے مناسبت رکھنے والے بدن کے ساتھ موجود ہے۔ اگر وہ کثرتوں، ٹوٹ پھوٹ، انتشار اور دنیاوی تعلقات کی جانب
متوجہ ہو تو خود کو مختلف موجودات کی ایسی عظیم کثرت کے درمیان پاتا ہے کہ اپنی مشکلات کا کوئی واحد ربط اس قدر واقعات، تعلقات اور موضوعات سے نہیں پاتا کہ خود کو ان سے باہر نکال سکے۔ اگر مومن ہوتے ہوئے اس کا دل اب بھی دنیا کی جانب متوجہ ہو تو وہ خود کو دنیا کے عالم میں پائے گا، لیکن اگر اپنی توجہ اپنے اس میں کی جانب مبذول کرے جو کہ ابھی عالم برزخ میں زندگی بسر کر رہا ہے اور وہاں موجود ہے، تو اچانک اپنے آپ کو عالم برزخ میں مشاہدہ کرے گا اور اپنے برزخی بدن کی جانب متوجہ ہو جائے گا۔ پھر وہ سرزمین برزخ میں آمد و رفت کر سکے گا کہ ساری دنیا اپنے پہاڑوں، سمندروں، جنگلوں، آسمانوں اور کہکشاؤں سمیت اس کے سامنے کسی صحرا میں پڑی انگوٹھی کی مانند ہے۔ دنیاوی بدن کی مانند برزخی بدن دنیاوی مادے کے سنگین انبار تک محدود نہیں ہے، لیکن وہ بدن ایسا ہے کہ اگر ارادہ کریں تو اس کے ساتھ پرواز کرنے لگیں گے یا پلک جھپکتے وہ راستے طے کر سکیں گے کہ جنہیں دنیا کے حساب سے ہوائی جہاز لاکھوں سال میں طے کرتے ہوں۔ یہ تو صرف برزخ کی سرزمین ہے اور وہاں مادہ خفیف ہے، اور دنیاوی مادے کی حکومت سے زیادہ صورتوں کی حکومت ہے۔ وہاں کھانا کھا کر بھاری پن محسوس نہیں ہوتا، اور کھانا یا سونا آپ کو تھکن یا الجھن میں مبتلا نہیں کرتا۔ اگر آپ مومنوں میں سے ہوں تو آپ کے بدن کو کوئی درد و رنج برداشت نہیں کرنا پڑتا۔ یہ سب آپ اسی دنیا میں رہتے ہوئے محسوس کر سکتے ہیں، اور ہو سکتا ہے کہ اسی حالت میں جب آپ اس نازک اور پر رنج دنیاوی بدن میں قید ہیں، آپ کا برزخی جسم برزخی آسمانوں کے اطراف کی سیر کر رہا ہو۔ یہ وہ حالت ہے کہ اگر ذرہ برابر اس کی لذت کو دنیا کے تمام لوگوں میں تقسیم کر دیا جائے تو وہ اس کے شوق میں جان دے دیں گے۔ ہدف برزخ یا برزخی بدن نہیں ہے، بلکہ اس سے بالاتر عوالم ہیں۔ میرے استاد سید احمد کربلائی ان عوالم میں داخل ہونے کی تاکید کیا کرتے تھے، اور یہ کہ انہیں وہاں سے بھی گزر جانا چاہیے۔ عالم عقل یا نور وہ عالم جس میں حقائق صورت و مادہ کے بغیر تجلی کرتے ہیں، اور جب تک کوئی اس میں داخل نہ ہو جائے اسے حقیقی معنوں میں سمجھ نہیں سکتا۔ صرف خدا جانتا تھا کہ ان منزلوں سے وہاں جہاں تک میں جانا چاہتا تھا کتنا طویل راستہ ہے۔ میرے استاد عوالم برزخی پر توجہ کے لیے حلال اور حرام کا لحاظ رکھنے کی بہت زیادہ تاکید کرتے تھے۔ وہ معتقد تھے کہ انسان جو کام بھی انجام دے اس میں اخروی فائدہ مد نظر رکھنا غیبی آسمانوں کی سمت شاہراہ کھلنے کا باعث بنتا ہے، اور اس کے بعد انہوں نے مجھے موت پر توجہ کا حکم دیا تھا۔ وہیں سے میرا گہرا اور مسلسل رابطہ وادی السلام اور مومنین کی ارواح کے ساتھ قائم ہوا۔ استاد کی رائے یہ تھی کہ سالک اس قدر موت پر توجہ دے کہ اس کے ہاتھوں انجام پانے والا ہر فعل گویا وہ آخری عمل ہے جسے اس دنیا میں انجام دینے کی اجازت اسے دی گئی ہے۔ اسی لیے اس کی خاص تاکید تھی کہ میں قبرستان میں مردوں اور قبور کے ساتھ انس پیدا کروں تاکہ موت کی یاد میرے صفحہ باطن پر نقش ہو جائے۔ اس کام کی اس قدر تکرار ہونی تھی اور اس حقیقت کو نفس میں اتنا رسوخ کرنا تھا کہ سالک اپنے آپ کو موت کے منہ میں دیکھنے لگتا تھا اور خود کو مردہ پاتا تھا۔ کسی خبر کو مد نظر رکھتے ہوئے، جیسا کہ روایات میں بیان ہوا ہے، خود کو مردہ سمجھتے ہوئے قبر پر کھڑے ہو کر اپنے بدن کو کفن و دفن ہوتے ہوئے دیکھنا ہوتا تھا۔ انسان کو مرنے کے بعد جن خوفناک حالات کا سامنا کرنا ہوتا ہے، ان کی خود کو تلقین کرے اور خود کو دیکھے کہ وہ گڑ گڑا کر درخواست کر رہا ہے کہ اسے چھوڑ دیں اور مٹی میں نہ ڈالیں۔ ان احوال کی تکرار کے ساتھ یہ مراقبہ کہ ہر عمل کا آخرت میں فائدہ ہونا چاہیے باعث بنتا تھا کہ نفس میں معنویت کا نور اور حقیقت کی روشنی پیدا ہو جائے جو اسے بدن پر مکمل توجہ کی ظلمت بھری سلطنت سے باہر نکال دے۔
اور سالک موت کی یاد کے قوت پانے سے خود کو سرزمین برزخ میں موجود پائے۔ علاوہ ازیں اس طویل راہ کو طے کرنے اور استاد سے معرفت نفس کے اوامر اخذ کرنے کے لیے اسے چاہیے کہ وہ مسلسل اپنے احوال پر گہری نظر رکھے، تاکہ خدا نخواستہ اس کی توجہ دوبارہ اس مادی بدن کی جانب مبذول نہ ہو جائے، جس کی وجہ سے وہ ماورائے دنیا کے نفسانی عوالم سے غافل ہو جائے۔ لیکن میں جس قدر بھی آگے بڑھتا یہ دیکھتا کہ اس میں نے حقیقت انسان میں کتنی زیادہ جڑیں پھیلا رکھی ہیں، کیونکہ انانیت اور خود پسندی عالم برزخ میں زیادہ آشکار ہوتی تھی، جہاں اختیار وسیع ہے اور کوئی محدودیت موجود نہیں ہے۔ اس کے بعد کا ہدف یہ تھا کہ ان تمام عوالم کو نابود کر دیا جائے جن میں نفس اپنے جانب توجہ رکھتا تھا۔ اس دن میں نے لباس پہنا اور اگرچہ میری نظروں کے سامنے مکاشفوں کا سمندر ہویدا ہو چکا تھا، میں امامہ سر پہ رکھ کر سفر حج کی اجازت کے لیے اپنے استاد سید احمد کربلائی کے پاس جانے کے لیے گھر کے مختصر سے صحن سے دالان کی طرف گیا۔ وہیں جہاں میں نے اپنا جسم دیکھا تھا، میں نے نظر ڈالی تو وہ جگہ خالی تھی۔ حقیقت عجیب ہے، لوگ عوالم کو ایک دوسرے سے الگ سمجھتے ہیں، جبکہ عوالم اپنے بطون میں ایک دوسرے میں گتھے ہوئے ہیں، اور عوالم ہستی کے باہمی ربط کی کیفیت کو سمجھنا ایک خاص اسرار ہے۔ ان خاص اسرار میں سے ہے جن سے صرف سالک اور عارف باخبر ہوتے ہیں۔ میں مسجد سہلہ کی جانب بڑھا، جہاں سید احمد کربلائی زیادہ تر موجود ہوتے تھے۔ سہلہ وہ سرزمین تھی جس میں ایسے مرد رفت و آمد کیا کرتے تھے جن میں بہت سے ولی اللہ الاعظم اور قطب عالم میں امکان کی خدمت میں تشرف کا شہد بیداری مکاشفے یا خواب میں چکھ چکے تھے۔ مسجد سہلہ پہنچنے کے لیے شہر کی دیواروں کو بازار بزرگ کے آخری دروازے کوفہ سے پیچھے چھوڑنا پڑتا اور وہاں سے آگے ریڑھی یا تانگے پر سوار ہو کر یا پیدل روانہ ہوتا تھا۔ بہت سے علماء یہ راستہ پیدل طے کر کے سہلہ اور مسجد کوفہ پہنچتے تھے اور واپسی پر کسی سواری سے نجف جاتے تھے۔ نجف، سہلہ اور کوفے کے درمیان یہ آمد و رفت ان مقدس مقامات میں حاضری کے علاوہ ایک عجیب تعمیری خصوصیت کی حامل تھی۔ وہ راستہ جس میں نجف کی گرمیوں کا 50 ڈگری درجہ حرارت، صحرائے قیامت اور اس کی طاقت فرسا بھوک اور پیاس کی یاد دلاتا تھا۔ نجف کا موسم بہت گرم تھا۔ نہر فرات، بحر نجف نامی دریا جو کہ اس کے پشت پر واقع تھا، ان کی وجہ سے موسم گرم اور مرطوب تھا۔ راستے میں نیزار دکھائی دیتے جو کہ کوفہ اور نجف کے سڑک کے کنارے تک فرات کے پانیوں کی موجودگی کی خبر دیتے تھے۔ دراصل نجف کو اس لیے نجف کہا گیا کیونکہ یہ سرزمین بالکل زیر آب تھی، اور جب پانی اترا اور خشک ہوا تو یعنی بانس وہاں باقی رہ گئے اور اس کا نام نیجف یعنی خشک شدہ بانس پڑ گیا۔ یہ راستہ وہیں تک پہنچتا تھا جہاں سے علماء فرات کے ساحل سے کربلائے معلیٰ کی جانب عازم سفر ہوا کرتے تھے، اور اسے طریق علماء کہا جاتا تھا۔ جب میں اس راستے پر چلتا تو ان علماء کی نورانی نقش قدم دیکھتا جن میں سے ہر ایک نور و تقویٰ کا ستون تھا، اور گویا اس سڑک کا چپا چپا ان خونین آنسوؤں سے بھرا ہوا تھا جنہیں مرکز عالم امکان حجت ابن الحسن علیہ السلام کے فراق میں بہایا گیا تھا۔ یہ وہ راستہ تھا جس پر سید مہدی بحر العلوم جیسے لوگوں نے قدم رکھے تھے اور اپنے مولا کے فراق میں شدید گریہ اور نالہ کیا تھا۔ میں نے سنا تھا کہ سید مہدی بحر العلوم 18 سال تک ہر شب پیدل مسجد کوفہ جاتے، وہاں عبادت کرتے اور صبح اپنے دروس کے لیے نجف واپس آتے تھے۔ ایسے ہی ایک شب جب وہ مسجد کوفہ جا رہے تھے، کوفہ اور سہلہ کے دو راہی کے درمیان خوفناک آندھی چلنا شروع ہو گئی۔ سید بحر العلوم نے
جتنی بھی کوشش کی کہ وہ ہمیشہ کی طرح کوفے جائیں، آندھی انہیں صحرا کی جانب دھکیل دیتی تھی۔ آخرکار وہ سوچتے ہیں کہ شاید انہیں مسجد صحرا ہی جانا چاہیے اور کوفہ جانے کی کوشش ترک کر دی۔ جب وہ صحرا پہنچے تو برآمدے میں داخل ہو کر دیکھا کہ مسجد خالی ہے۔ جب وہ مسجد کے اندر گئے تو ایک مرد کو دیکھا جو انہیں دیکھ رہے تھے، اور یہ واقعہ حضرت بقیۃ اللہ العظم سلام اللہ علیہ کی خدمت میں تشرف کا باعث بنا، جو تاریخ میں یادگار ہوا۔ اذان مغرب کے نزدیک میں مسجد صحرا پہنچا اور داخل ہوا۔ مغرب اور عشاء کی نماز پڑھی اور مسجد صحرا کے اعمال میں مصروف ہو گیا۔ جب چاند اوپر آیا اور اس نے مسجد کی تاریک فضا کو کچھ روشن کر دیا تو میں نے دیکھا کہ کوئی آہستگی سے مسجد میں داخل ہوا اور مقام حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جانب گیا اور وہاں عبادت، نماز اور نافلہ شب میں مصروف ہو گیا۔ جب صبح کی اذان دی گئی تو نماز صبح ادا کی اور پھر طویل سجدے میں چلا گیا یہاں تک کہ سورج طلوع ہو گیا۔ میں نزدیک گیا تو دیکھا کہ عین الانسان والانسان العین سید احمد کربلائی بکا ہیں۔ میں نے ان کی سجدگاہ پر نظر ڈالی تو معلوم ہوا کہ گریے کی شدت سے اس کی مٹی نرم پڑ چکی ہے۔ اس کے بعد وہ اٹھے اور مسجد کے حجروں میں سے ایک کی جانب چلے گئے اور مسجد کے ایک خادم سے بات کرنے لگے۔ ان کے ہنسنے کی آواز اتنی تیز تھی کہ میں حیران رہ گیا۔ اس مرد کے قلبی احوال کیسے ہیں؟ اپنے خدا سے اس طرح سوز و گداز کے عالم میں ہوتا ہے اور لوگوں کے ساتھ ایسے پرجوش با محبت اور شوق طبع۔ اگر کوئی اس حجرے کے پاس سے گزرتا تو یہی سمجھتا کہ کچھ لوگ تفریح میں مصروف ہیں۔ میں نے دستک دی اور داخلے کی اجازت چاہی۔ وہ میرے احترام میں اپنی جگہ سے اٹھے اور کہا، آقا سید علی طباطبائی پر سلام ہو۔ میں نے احتراماً جواب دیا، السلام علیکم جناب سید۔ مسجد کے خدام نے دیکھا کہ ہماری محفل خصوصی ہے تو انہوں نے سید احمد سے اظہار ارادت کیا اور ہمیں تنہا چھوڑ دیا۔ سید احمد نے، جن کے لبوں سے مسکراہٹ محو نہیں ہوتی تھی، کہا، سید جوان کس حال میں ہو؟ ان کے کلام کی مٹھاس سے میرا دل پرجوش ہو گیا اور میں نے کہا، الحمدللہ جناب سید، خورشید عالم تاب کے ساتھ میرا حال اچھا ہے۔ سید احمد، جو خادمان مسجد کے ساتھ ان کی کشادہ روی اور ہنسی مذاق کے باعث میرے تعجب کو سمجھ چکے تھے، کچھ سوچتے ہوئے کہنے لگے، آقا سید علی، لوگوں کے ساتھ کشادہ روی اور ہنسی کے ساتھ برتاؤ کرنا چاہیے اور اپنے دل اور سینے کو ان کے سامنے کشادہ کر دینا چاہیے اور ان سے ایسا ملنا چاہیے جیسے ان سے دوری کے سوا دل میں کوئی اور غم نہ ہو۔ ان کے ساتھ پورے وجود سے دل میں موجود بھرپور محبت کے ساتھ اظہار مودت کرنی چاہیے۔ تمہارا یہ میل جول خداوند متعال کی بارگاہ میں حضور اور وقوف کے علاوہ ہے، جو کہ اسرار اور پوشیدہ باتوں سے آگاہ ہے۔ میں نے اپنا سر اسبات میں ہلایا، اب جب کہ اپنے ناگفتہ سوال کا جواب حاصل کر چکا تھا، کہا، ایسا ہی ہے جناب سید۔ سید احمد نے مہربانی اور عاجزی سے کہا، آپ نے فقراء کو یاد کیا ہے، وہ بھی مسجد صحرا میں۔ میں نے اپنے لبوں پر آتی ہوئی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، میں جانے کی اجازت لینے کے لیے آپ کی خدمت میں آیا ہوں۔ انہوں نے کچھ گہری سانس لی اور کہا، امور کی اجازت ولی الاعظم کے علیہ السلام کے ہاتھ میں ہے، لیکن کس کام کی اجازت چاہیے؟ الحمدللہ، اور آپ کی اجازت سے میری بیگم کی رقم تبریز سے آ گئی ہے اور ان کا اصرار ہے کہ ہم حج پر جائیں تاکہ انشاءاللہ حج تمتع ہماری گردن پر باقی نہ رہے۔ سید احمد جیسے بہت خوش ہو گئے تھے، کہنے لگے، احسنت والحمدللہ، خدا نے روزی قرار دی ہے اور وہ خود آپ کا میزبان ہے۔ میں سچے دل سے خوش ہوا اور کہا، ہم نے ایک گروہ بھی اپنے ہمراہ کر لیا ہے تاکہ وہ بھی اپنا حج ادا کر لے۔ ایک عالم دین کی ذمہ داری بھی یہی ہے کہ اس سے بہتر کیا ہو سکتا ہے؟ جی الحمدللہ۔ آپ کب روانہ ہوں گے؟ شتربان اور اہل قافلہ سے ہم نے بات کی ہے، انہوں نے آئندہ ہفتے کا وعدہ کیا ہے، انشاءاللہ۔ خداوند آپ کا حافظ ہو۔ جناب سید، اگر اس سفر سے استفادے کے لیے کوئی نکتہ یا نصیحت ہے تو میں آپ کا ممنون ہوں،
ख़ास طور پر آپ نے جو دستورات مرحمت فرمائے تھے میں ان میں مصروف ہوں، اور آج میرے دل میں تجلی نفس میرے لیے واقع ہوئی ہے، وہ ایسے کہ میں نے اپنے آپ کو خود سے باہر گھر کے صحن میں دیکھا ہے۔ سید احمد نے اپنا سر جھکایا اور سامنے موجود چائے کی سینی کو میری طرف کھسکایا اور سوچ میں ڈوب گئے۔ کچھ دیر بعد کہا، آپ حج پر جا رہے ہیں؟ روایت شبلی اور امام سجاد علیہ السلام کا مطالعہ ضرور کریں۔ بچشم جناب سید، اس روایت میں معرفت نفس کے بارے میں دقیق نکات موجود ہیں۔ حتماً انشاءاللہ۔ سید احمد نے قند دان سے قند نکالی اور کہا، خداوند متعال قرآن کریم میں فرماتا ہے، اور ان کی مانند نہ ہو جانا جنہوں نے خدا کو بھلا دیا ہے، پس خدا نے بھی انہیں خود فراموشی میں مبتلا کر دیا ہے۔ سورہ حشر کی آیت نمبر 19 کا ترجمہ۔ خداوند جب چاہتا ہے کہ انسان کو اپنی جانب سے بے توجہی کے خطرات سے جگائے تو اسے عذاب سے نہیں ڈراتا، بلکہ کہتا ہے ان جیسوں کی مانند نہ بنو جنہوں نے خدا کو فراموش کر دیا ہے، اور اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ وہ خود کو بھلا بیٹھے ہیں۔ اس آیت سے یہ سمجھا جا سکتا ہے کہ انسان اپنی ذات اور اپنے نفس کا مالک ہے، جس پر توجہ کی معرفت اللہ سے زیادہ نسبت ہے۔ ایک اور جگہ ارشاد فرماتا ہے، ان اللہ لا یحب کل مختال فخور، خداوند خیال پرداز اور متکبر انسان سے محبت نہیں کرتا۔ شاید اس خیال پردازی سے مراد وہی غیر اصیل اور متہمانہ میں ہو جسے انسان اپنی حقیقت سمجھتا ہے۔ ان کلمات سے جو بہتے ہوئے نورانی آبشار کی مانند تھے میں اپنی جانب کی گہرائی سے سن رہا تھا۔ انہوں نے مزید کہا، خود کو دیکھنا انسان میں تجرد کی پہلی منزل ہے۔ اگر انسان ان توجہات اور مراقبات کو جاری رکھے تو تجرد برزخی کے بعد کے عالم میں داخل ہو جائے گا اور وہاں خود کو نورانی شکل اور تعین سے عاری عالم میں پائے گا۔ میں ان کی باتوں کی جانب متوجہ تھا اور جانتا تھا کہ استاد جب بات کے مرتبے کی خبر دیں تو اس کا مطلب ہے کہ اگر اپنی مجاہدات جاری رکھی تو اس نقطے تک پہنچ جاؤ گے۔ انہوں نے اپنی قند چائے میں ڈالی اور کہا، ان برزخی احوال میں ہو سکتا ہے کہ انسان کی توجہ اپنی میں پر اس قدر غالب ہو جائے کہ وہ کچھ عرصے تک اپنا بدن بھی بھلا بیٹھے اور یہ نہ جانتا ہو کہ وہ کہاں ہے۔ انسان کی روح اور اس کی میں کی حقیقت کو اصالت حاصل ہے، اور در حقیقت یہ بدن صرف اوزار اور وسیلہ ہے تاکہ وہ دنیا پر تصرف کر سکے اور اس سے فائدہ اٹھا سکے۔ ام المومنین علیہ السلام نے فرمایا، اپنی حقیقی پر توجہ دو، اسے پانا اور یہ فہم کی اصلیت اس میں کے ساتھ ہے انسان کو زمان اور مکان سے مجرد کر دیتے ہیں۔ ایسے مواقع پر بہت سے لوگوں کو تحیل عرض یا دوسروں کے افکار پر احاطہ حاصل ہو جاتا ہے، لیکن جیسے کہ آپ بہتر سمجھتے ہیں یہ منزل نہیں ہے اور اس راہ کی ٹافیاں ہیں۔ اہم یہ ہے کہ انسان جب خود کو عالم مثال یا برزخ میں پائے تو عالم عقل اور روح کے لیے کمر ہمت باندھ لے، جو کہ بالاتر مراتب ہیں۔ میں ان کے پررمز اور راز کلام کو بہت غور سے سن رہا تھا۔ انہوں نے کہا، مجھے یاد آ رہا ہے کہ ایک دن میں کہیں آرام کر رہا تھا کہ اچانک کسی نے مجھے بیدار کیا اور کہا، اگر چاہتے ہو کہ نور اصفہدیہ یعنی تجلی نفس کے نور کو دیکھو تو اٹھ جاؤ۔ جب میں نے اپنی آنکھیں کھولی تو دیکھا کہ کسی حد و اندازے سے بڑھ کر ایک نور نے مشرق و مغرب کو اپنی لپیٹ میں لے رکھا ہے۔ یہی وہ تجلی نفس کا مرحلہ ہے۔ عالم عقل و روح میں جیسے عالم برزخ میں تجلی نفس کبھی انسان کے مادی بدن کی صورت میں ظاہر ہوتی ہے، عالم عقل میں وہ نورانی شکل میں جلوہ گر ہوتی ہے۔ اس کے بعد ہی حقیقی سالکوں کی مجاہدت کا آغاز ہے کہ وہ عوالم نفسانی سے خارج ہو جائیں اور عوالم توحیدی سے نزدیک ہونے اور ان میں داخلے کے لیے کمر ہمت باندھ لیں۔
انسان ابھی تک ان لوگوں میں شامل ہے جن کے وجود میں شرک خفی باقی ہے۔ میں ان کے کلام کو سمجھ رہا تھا، اگرچہ میں عالی تر مراتب کی جھلکیاں دیکھ چکا تھا۔ ان کی باتیں غور سے سن رہا تھا تاکہ ملا حسین قلی ہمدانی کے مکتب کے دستورات کے مطابق اس راستے کو طے کر سکوں۔ سید احمد نے قند اپنے منہ میں رکھی اور چائے اٹھا کر محبت بھری نگاہ کے ساتھ کہا، آپ کی چائے سید علی۔ میں نے چائے اٹھائی اور ہونٹوں سے لگا لی۔ سید احمد نے کہا، راہ توحید صبر، گدائی، شکستگی اور مجاہدت سے عبارت ہے۔ انشاءاللہ اس راستے میں خداوند آپ کی پشت پر ہے۔ سید احمد نے گفتگو اور نصیحتوں کے بعد آنے والے مراحل کے احکامات بیان کیے، یہ کہ نفس پر توجہ کیسے کم کروں تاکہ دنیا و برزخ کی کثرتوں اور توجیہات سے نکل سکوں۔ سید احمد اس موضوع پر بہت زیادہ تاکید کرتے تھے کہ یہ راستہ صرف اور صرف مراقبے کے ذریعے نتیجہ دیتا ہے۔ اگر انسان مراقبت نہ کرے تو ممکن ہے کہ استاد سے یہ دستورات لے کر وہ صرف خیالی سیر کرے اور حقیقی شہود کے دریچے پر اس پر نہ کھولے جائیں۔ اس کے بعد ناقابل فراموش مہر و محبت کے ساتھ انہوں نے مجھے گلے لگایا اور ایک خاص انداز میں کہا، خدا تمہارے ساتھ ہو سید علی، اس سفر کے بعد تمہیں ایک سخت امتحان درپیش ہے۔ انشاءاللہ امیر مومنان علی علیہ السلام کا دست ولایت تمہاری پشت پناہی کرے تاکہ اس امتحان سے سربلند نکلو۔ میں نہیں جانتا تھا کہ ان کا مقصد کیا ہے، اور میرے خیال میں وہ سیر اللہ میں ابتلا و امتحان کا دائمی قاعدہ بیان کر رہے تھے۔ زیادہ عرصہ نہیں گزرا کہ میں سمجھ گیا کہ خداوند علی الاعلیٰ کے جلال جبروتی نے تلخ اور مرد ساز شراب میرے لیے مہیا کی ہے، جس کے نتیجے میں میری توجہ کو میری ذات سے ہٹا کر آسمانی حقائق اور اپنے اسماء اور صفات کی جانب پھیر دینا چاہتا ہے۔ ابتلا اور مصیبت کے بغیر انسانی دنیا کا سلسلہ حقیقت ہستی پر گہری توجہ کے بغیر ناپختہ اور بے ثمر جاری رہے گا۔ خداوند خود مربی تھا اور اس کی قدرت اور اقتدار کا ہاتھ مجھے میری ذات سے الگ کر کے توحید کی جانب کھینچ رہا تھا۔